المرسلين رب صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الكريم الأمين المصطفى المجتبى إمام المرسلين والأنبياء رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سب تعریفاں اس خالق مالک پروردگار کے واسطے جس کی توفیق اور عطا کردہ خدمت رالگار مسیح آئینی وجدانی ایمانی روحانی دورانی تقریبات حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شہزادے کی گوش ہے بطول راغب گوش مصطفیٰ فرزند علی مرتضیٰ شہید راہ وفا پیکر صبر و رضا امام علی مقام امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذکر خیر کے عنوان کے نال جنہیں خان مدیس میں اپنے بات میں دکھا دے رہا ہوں وہ بیٹا پہلے یہ کرنا اللہ کریم میری اکاڑی حاضری اپنی اور اپنے مصطفیٰ حبیب کریم غفور رحیم امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات میں نے رسول شرف قبولی کی عطا فرمائے باقاعدہ بشریت کو خامی کو تعین ہو دے اللہ پاک اپنے فضل و کرم رحمت فرمائے رابطہ اس قدر بھی اجر عظیم عطا فرمائے چند الفاظ قرآن مجید قرآن رشید کی جو بڑے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے اس کے مطابق آپ کی معلومات آپ کی خدمت عالیہ کے اندر پیش کرنے کی کوشش کرا گا. اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے حق سن کے مل اور تانوں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انتہائی قابل قدر لائق صد احترام برادر مکرم زینت القرا فخر القرا حضرت قبلہ حافظ القاری بلال احمد نقشبندی صاحب زاد اللہ علیہ صاحب وفی شرفا وفی عمرہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس کی فرمان نے تلاوت کلام پاک سے سماعت کی تھی بعد میں بھی آپ نے سماعت کی تھی. اس محفل کے الحمدللہ سالانہ سارے اس پروگرام کے نقابت فرائض سارے انتہائی قابل قدر جناب خدمات محمد ابراہیم وکیل صاحب آپ کے نمائندے نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے عطا فرمائے. اسی احباب محبت کے نال ذوق شوق کے نال بیٹھے ہوئے یقیناً مصروفیات ہر بندے دیا. تو اس ماحول کے اندر ساڈا جو ایک مشن تھی اور الحمدللہ تقریباً 8واں یا 9واں سال ہے کہ ایسا ہر سال 5 ربیع الاول شریف تو حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کے ذکر خیر کی محفل پاک میں انتظام کرنے ہیں. اور وہ کی وجہ تو دنیاوی شہرت مقصود نہیں, دنیاوی طور پر کسی کو راضی کرنا نہیں بلکہ حضور کو راضی کرنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے شہزادے حضور کے لباس سے ذکر ہو گئے. اور اس یہ پیغام اس موقع پہ ہمیشہ ایک بہتری ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا خاندان سارا ہی بڑا اونچا ہے, سارا ہی سوچا ہے, سارا ہی آتا ہے. ایسا شخصیات ہڈیاں نہیں, ایسا حضور کی نسبت پہ ٹھیک ہے جتنے میرے آقا کی نسبت آئی ہے سارے دل بھی جھک گئے ہیں ساری نگاہوں میں جھک گئی ہیں. حضرات گرامی حضور نبی پاک علیہ السلام آپ کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ کے بڑے شہزادے انہوں کا نام ہے حسن مجتبیٰ اور چھوٹے کرتے جگر ساڑھے واسطے انہوں کا رتبہ مقام بھی وہ آسمانہ کو بلند ہے.
حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی فرق نہیں الحمدللہ، کیوں کہ سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نوں کسی موقع تے وکھریاں کیتا نہیں تے جنہاں نوں حضور نے وکھریاں کیتا نہیں۔ ساڈا نظریہ یہ ہے کہ جویں سرکار نے دونوں شہزادے نال پیار فرمایا، دونوں دا ذکر فرمایا، ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں کا ذکر کرتا جائے، دونوں کا ذکر کرو۔ یاد رکھیں جی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور یہ بھی الحمدللہ یہ بھی اعزاز سارے کو ہے۔ اساں شہر کے اندر کوئی اور اشتہار دیکھے نہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کا اشتہار کو لگا ہو ٹائٹل کہ امام حسن پاک کا ذکر ہوئے گا۔ امام حسین پاک کا دیکھیں دینا 2 مہینے تقریباً چلتے رہے اشتہار بھی لگتے مجالس دے محافل دے اشتہار لگے اور انہوں نے حضرت امام حسین پاک کا ذکر تھے وہ ہے مینشن انہوں کا ذکر ہوئے گا۔ امام حسن کا بھی دیکھے تو کسی بھی کیا ہوگا کہ امام حسن پاک کا ذکر ہوئے گا شاید اندر وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ امام حسن حضور کے شہزادے نہیں، سیدہ پاک نے لفظ جگر نہیں، مولا علی پاک نے نور نظر نہیں، امام حسین کے بڑے بھائی نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ یہ ناانصافی، یہ ناانصافی اور اسی صرف پیغام اس موقع تے دینے ہیں کہ جڑا منصف مزاج ہے نا وہ جویں امام علی مقام امام حسین کا ذکر کرے گا انہی امام حسن پاک کا بھی ذکر کرے گا۔ جڑا سچا حضور کی آل نال پیار کرنے والا ہویا نا جنہیں سرکار دی آل نو منے وہ امام حسن کو جدا نہیں کرے گا، امام حسن کا ذکر کرے گا۔ سب ایک اشتہار کوئی اشتہار نہیں اس دور کے اندر اساں حضرت امام علی مقام کا آپ کا ذکر کر کے دسنے ہیں بھئی اسی وہ لوگ جنہاں نو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل پاک نال پیار ہے، حضور دی آل نال کہ دوست نکلتا ہے لوگ کھڑتے ہیں کوئی نہیں، انہاں دا اپنا مزاج انہاں دا دین مبارک جویں مرضی پہ کٹے وہ گھوڑا کٹے نو کاندیا جو مرضی اپنا انہاں دا مزاج کرتے رہتے، لیکن جدوں انہاں تمام کرتے ہیں آدھے بھی نہیں کہ اسی کوئی پہ ہے بیٹھ جاتے پھر انہاں کو سوال کرنا پڑتا ہے اتنے انہاں گھوڑیاں تو چرچا کر لیتے ہو کوئی 4-5 پیالے لے کے امام حسن کا جلوس کر لو، یہ سلمان تھا میں وہ ذہن پا کے چلو 4-5 پیالے ہی اور بازار پتا لگے بھی آج حضرت امام حسن کی یاد ہے جنہیں جلوس اجے بھی نہیں کٹے اتنے جو چیز ذریع ہو جاتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے اور وہ کر رہے تھے تو تھوڑا کو محبت کا ادارے سے ہونا چاہیے نا، کوئی تو بیلنس ہونا چاہیے نا بھائی یہ تھے چلو 2-4 پیالے لے کے پتہ لگے جی حضرت امام حسن کی یاد کے اندر انہوں نے پیالے لے کے جلوس کر رہے لیکن اتنے نہیں امام حسین کی بارے سب ذکر ہے، امام حسن پاک کا ذکر نہیں۔ یاد رکھیں جی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام امام حسین کا وہ زیادہ اس واسطے کہ سرکار نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ بھی زیادہ پایا نہیں، حضور کا زمانہ زیادہ پایا ہے اور میرے آقا علیہ السلام آپ کی گود مبارک اندر پرورش پان والے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف امام حسین کے بڑے بھائی نہیں، امام حسین نہیں امام بھی نہیں، امام حسین نہیں امام بھی نہیں، امام الائمہ ہے امام حسن پاک۔ اس واسطے بس ہم کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے من سے سامان نجات سمجھتے ہیں، سامان نجات سمجھتے ہیں جویں امام حسین پاک آپ کی شفاعت کے امیدوار ہے انجی حضرت امام حسن کی شفاعت بھی امیدوار ہے۔ میرا ایمان ہے اگر امام حسن نال کسی نے بغض ہوئے تو وہ دی گل امام حسین بھی کوئی نہیں سننی، امام علی مقام حضرت امام حسین بھی وہ نہیں سنن کے جڑا آپ کے بڑے بھائی نال پیار کرنے والا ہوگا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھو کوئی بندہ کسی خاندان کے اندر پرورش پاتا ہے جو لوگ آتے ہیں یار بڑے بڑے خاندان کا تعلق ہے، یہ باپ بڑا بڑا آدمی سی، بڑا جاگیردار سی، بڑا مقتدار سی، بڑا سرمایہ دار سی، دنیا بھی بڑی شان و شوکت سی، لیکن امام حسن مجتبیٰ نے پرورش کی طور پائی ہے، پرورش نہ کر پائی ہے۔ کائنات کے اندر اللہ کی مخلوق کی جو سب تو اونچا جس ہستی کا مقام ہے نا انہوں کی گود مبارک کے اندر امام حسن مجتبیٰ نے پرورش پائی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی جے خوشی کہڑے پیٹے چوئی
سیدہ پاک دے گھر دی پہلی خوشی کا نام امام حسن ہے. سبحان اللہ. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ کونین دے گھر دی پہلی خوشی کا نام بولو نا, پہلی خوشی کا نام امام حسن ہے. اتنے بیٹیاں والے بھی موجود ہیں. اللہ پاک سب کی عزت سلامت رکھے, سب بیٹیاں ساری اللہ خوشیاں عطا فرمائے. جب وہ بیٹی اپنے گھر کے اندر ہوگی تو انہوں بیٹا دے دے تو خبر جب پہنچنی ہے تو خوشی کنوں کنوں ہوتی کتنی خوشی ہوتی. اللہ پاک نے ساری بیٹی کو بیٹا عطا فرمائے. ہوں ذرا توجہ لے کے جاؤ. جب سیدہ پاک کی گود مبارک کے اندر حضرت امام مصطفیٰ دل پر بیٹھ ہوئے تو اس وقت خوشی کنوں کنوں ہوئی گی. کون کون خوش ہوئے ہیں, کون کون خوش ہوئے ہیں؟ سب تو پہلا حضور نبی پاک علیہ السلام اللہ کے محبوب خوش ہوئے, حضور خوش ہوئے ہیں, سیدہ پاک خوش ہوئی ہیں, مولا علی خوش ہوئے ہیں. اللہ کریم نے بیٹا عطا فرمایا. حضرات گرامی, حضرت امام حسن پاک کو نے جنہوں نے حضور نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا اپنی گود مبارک کے اندر بٹھا کے, گود مبارک کے اندر بٹھا کے سرکار نے فرمایا ان ابنی ھذا سید. سرکار نے فرمایا اے میرا پتر سردار ہے, اے میرا بیٹا سردار ہے. بولے ذرا میرا بیٹا سردار ہے. کسی نے کوئی بتا کے نا کہ سردار صاحب چودھری صاحب کے بندے خوش ہوتے ہیں, یار فلانا بھی میں چودھری مان گیا, فلانا بھی مان گیا, فلانا بھی مان گیا, فلاں بھی مان گیا. حضرت امام حسن نے جنہوں نے سرداری محبوب علیہ السلام دے رہے ہیں. سرکار نے فرمایا میرا بیٹا سردار ہے. ہونے تے توجہ تھوڑی اس نقطے تے اس بات کے پیچھے مانگا کہ ایک دے کہ صرف ارشاد فرمانا حضور کا جملہ کہ میرا بیٹا سردار ہے, لیکن اس وقت کیفیت کی سی کس ماحول کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام سامنے بیٹھے, امام حسن مصطفیٰ حضور کی گود مبارک کے اندر دے کہ آپ ننھے دست مبارک وہ دیاں انگلیاں کے نال سرکار کی داڑھی مبارک کے اندر انگلیاں داخل کر رہے تھے, پھیر رہے. اس وقت سرکار کبھی اپنے بیٹے ول ویکھتے ہیں کبھی صحابہ کرام ول ویکھتے ہیں. جب حضور اپنے بیٹے ول ویکھنا شروع کر دیتا تو سرکار نبی پاک علیہ السلام کی ذات بالا صفات حضور اللہ کریم فرماندا ہے محبوب علیہ السلام کو جو عبادت فرماندا ہے, رب فرماندا ہے سونیا کہ تانوں ویکھ رہے ہیں, اسا تانوں ویکھ رہے ہیں. نماز کی حالت کے اندر بڑے میرے آقا علیہ السلام آپ چہرہ مبارک آسمان کا اٹھایا, مسجد قبلہ زین دی دو قبلے والی مسجد. سرکار کی طبیعت مبارکہ خیال آیا کہ بیت المقدس تو ساڈا رخ ہٹ کے تے بیت اللہ کی طرف ہو جائے, قبلہ بیت اللہ بن جائے. سرکار نے چہرہ مبارک اس طرح اٹھایا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء. سونے جڑا آسمان ول تسی ویکھ رہے ہو نا اسی تانوں ویکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی تانوں ویکھ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی گود مبارک کے اندر دوسری رات جو بڑے دل میرے والے یہ بچے مجھے جانے وہ اپنی وقت متوجہ کیتا تو تقریب رہ جاتی تو بچے گلا کرتے رہتے ہیں تسی دھیان دے میرے. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی. آج میں بھی اپنے ماں باپ کے بچے ہیں نا, سبحان اللہ, میری سوال سبحان اللہ. اللہ تے گرامی حضور نبی کریم علیہ السلام آسمان پر دیکھ رہے ہیں. ایک ترجمہ دیں کہ آسمان کی طرف, آسمان کی طرف. دوسرا ترجمہ ہے کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء. سونے آسمان میں سے, آسمان میں سے تسی سانوں ویکھدے ہو تے اسی تانوں ویکھ رہے ہاں. تسی سانوں ویکھدے ہو اسی تانوں ویکھدے ہاں. جے سرکار نماز کی حالت اندر کھڑے ہو اللہ کریم فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم. سونے جدوں تسی کھڑے ہوندے ہو نا رب تہاڈا اودوں ویکھدا ہے. سبحان اللہ. جدوں کھڑے ہوئے رب اودوں بھی ویکھدا ہے. اور رب ویکھدا ہے بنائے تے بڑے بڑے یا بھی بنائے نے پر ایڈا اونچا بنایا بھی تو کوئی نہیں نا. کھڑے محبوب کا قد ویکھدا ہے کتنا سونا قد بنایا محبوب کا, کتنی بلندیاں عظمت اور شان عطا فرمائیاں. اللہ دی بقا رب محبوب پر ویکھدا ہے کہ محبوب علیہ السلام اپنی
پیار والی نگاہ امام حسن پر دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، سرکار دیکھ رہے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں ہونا اس پیار کا کوئی پیرامیٹر کوئی نہیں، ادھر پیمانہ کوئی نہیں کہ مطلب وہ پیمانہ ناپ کیا کہ میں اتنی محبت ہے جس میں امام حسن کا جملہ ہو جائے کہ حضور جان دیں کہ کتنا اس وقت امام حسن سے پیار آیا سرکار کو، کہ کتنی محبت سی، یہ پیرامیٹر پیمانہ ہے ہی کوئی نہ، کوئی بندہ نام کیا کہ جی اتنا کوئی پیار سی کہ اس وقت سرکار نے فرمایا نہیں، پیار بھی لامحدود ہے، کہ شانہ حضور دین والے جنہاں کو آپ رب نے شانہ عطا فرمائیاں ہوئی ہیں۔ سرکار اس موقع تو فرمانے نہیں اپنی حاضرہ سیدن، اے میرا پتر سردار ہے، اے میرا بیٹا، اے میرا بیٹا سردار ہے۔ میں نے سمجھ نہیں آئی نا اس گل کے اندر کوئی بھی کہ سرکار نے نواز کو بطور خاص نہیں فرمایا، کیوں کہ انہوں نے ایک بڑا بڑا فیصلہ کرنا سی آنے والے وقت کے اندر، جن کی نشاندہی حضور نے اس موقع سے بیان فرما دی تھی۔ حضور نے فرمایا میرا بیٹا سردار ہے، دو مسلمانوں نے جو جن کو آپس میں خون ریزی ہو چکی ہوئے کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ میرا پتر صلح کرائے گا، یہ میرا بیٹا صلح، یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا۔ فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں دیا دو جماعتاں حضور کی حدیث ہے، انہاں دو جماعتوں کے درمیان میں میرا پتر صلح کرائے گا۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا کہ سردار ہے، تاکہ جڑا تو سردار منے گا نا فیصلہ بھی منے گا۔ سمجھا دی کہ نہیں؟ جنہیں فیصلہ نہیں مننا گویا امام حسن کو سردار نہیں منتا گیا۔ سرکار نے نام فرمایا اے میرا بیٹا سردار ہے، کیونکہ کہ فیصلہ ہونا سی نا۔ ادھر شرائط یہ بننی کہ جدو امام حسن فیصلہ فرما دیں تو جڑے امام حسن کو سردار مانتے ہیں، پھر امام حسن کے فیصلے ان سے بولے گا، پھر وہ کلام نہیں کرے گا، کیونکہ فیصلہ سردار کا ہوا ہے، فیصلہ سردار نے کر دیتا ہے۔ سردار کے فیصلے کے گلاں کرنیاں جنہوں نے سرداری سرکار نے دیتی ہوئے، انہوں نے فیصلے کو تنقید کرنا ایمان کی علامت نہیں، ایمان کی علامت نہیں۔ لوگوں میں سے غلطی ناراضگی ہے کہ صلح کیوں کی تھی، اور میں واحد ہوتا ہوں کہ بھی صلح تو سے بگڑ گئی، انہوں نے صلح کیوں کی تھی، میں لڑنا چاہیے تھا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ کو پوچھا گیا کہ تم صلح کیوں کر لی، کمزور سمجھ گئے؟ فرمایا نہیں، اسی تو کمزوری تو ویکھتے ہی نہیں، جب ویکھنا ہوئے تو کربلا سبحان اللہ، ایک پاسے 18,000 ہے، ایک پاسے 72 نے، انہوں نے نہیں ویکھیا بندہ ٹھیک نہیں، لڑ گئے۔ جب کو بتایا کہ جی مجبور سمجھا کہ خاندان مجبور نہیں ہوتا ہے، یہ مجبور نہیں، میدان کربلا کا سبق ہے، وہ تو بڑی بھی کوئی مجبوری ایسی، کربلا کو بڑی مجبوری تو کوئی نہیں سی نا، کہ جدو ساز و سامان بھی اتنا نہیں، خاندان پورا لے کے آئے ہوئے ہیں، لیکن دیکھا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، کہ کوئی مجبوری نہیں، ٹکرا گئے، پھر ٹکرا گئے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ کو پوچھا گیا کہ تسے فیصلہ کیوں فرمایا، تو آپ نے فرمایا جماعت العرب فی یدی، میرے ہاتھ دے اندر عرب دے سارے بڑے بااثر خاندان میرے ہاتھ دے اندر سن، بااثر خاندان، وسیع تعداد جنگجو فرمایا میرے ہاتھ دے اندر سن، یحاربون من حاربت ویصالحون من صالحت، فرمایا جب میں صلح کرتا ہوں نہ صلح کرنی سی، جب میں جنگ کرتا ہوں نہ جنگ کرنی سی، اگے فرمایا ترکت ابتغاء وجہ اللہ، فرمایا میں خلافت چھڈی ہے اللہ کی رضا واسطے، میں خلافت چھڈی ہے اللہ دی، بولو اللہ دی رضا واسطے خلافت چھڈی ہے، وحکنا دم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے مصطفیٰ کریم دی امت دے خون نو بچان واسطے تے اللہ دی رضا واسطے میں خلافت چھوڑی گئی۔ ہن اے اگر کوئی بندہ کلام کرے تے یقیناً امام حسن دا عمل کو دی وضاحت بہتر کوئی دے سکتے ہیں، اور وہی وضاحت قابل قبول ہوئے گی۔ میں اور مثال آسان کر دینا کہ میں جب تواڈے کول آیا، اج دا پروگرام ہویا، محفل پاک ہوئی، تساں ایک دوسرے بندے نے کسی نے پوچھا، میں سارے کے بارے الحمدللہ اچھا گمان رکھنا، صرف مثال کے طور پہ کر لگا، کسی نے آگے جی کہ یہ کیوں آئے ہیں، میں کہوں کیوں رکھی، میرے کو پوچھے کہ تم کیوں آئے ہو آج،
تو ہوں جی وضاحت میں دوا گا ٹھنڈی کو ہوگی یا کوئی اور بندہ وضاحت دے تو ٹھنڈی کو ہوئے گی. جب عمل میرا تو وضاحت میں دینی تو میری وضاحت ہی قابل قبول ہوئے گی ٹھنڈی کو ہوئے گی. کوئی بندہ آ کے جی کہ آئے نے لنگر واسطے ایک بولے اس کا کہ جی وہ آئے جی پیسے واسطے. میں صرف مثال دے رہا دونوں تاکہ آسانی ہو جائے گی نا. تو سب میرے کو پوچھا جی تھی اس محفل سے کیوں آئے ہو؟ میں کہ جی میں آیا اللہ کی رضا واسطے. سبحان اللہ. اور وضاحت کیڑی قابل قبول ہوئے گی جی میرا عمل ہے تو میری وضاحت قابل قبول ہوئے گی. اور امام حسن کو اعتبار رضی اللہ عنہ آپ کو پوچھا جارے تو خلافت کیوں چھٹی؟ فرمایا اللہ کی رضا واسطے. اللہ دی میں چھٹی اللہ کی رضا واسطے. ان کو پتہ ہے گل سے کہ جی نہیں اے مطلب سی اے مقصد سی. تو میں کہ بدگمانی اللہ نے منع فرمایا. اللہ کریم نے بدگمانی تو منع فرمایا نا. اللہ کریم نے فرمایا تو بچو. بعض بدگمانیاں گناہ ہیں بچو یہ نہ غیبت کرو. امام حسن پاک کا عمل ہوئے کہ آپ کی وضاحت ہوئے تو وضاحت قبول کرنے واسطے بندہ تیار نہ ہوئے تو پچھوں اپنی رائے پیش کریا کہ جی نہیں ہوتا مطلب ایسی ہوتا مقصد ایسی وہ مجبور سن. میں کہ مجبور خاندان ہوتا نہیں. مجبور خاندان ہوتا ہی نہیں. مجبور تھے ہوتے نہیں. تو رہ کی گل ہے کہ امام حسن نے صلح کر لیے. حضور نے نشاندہی پہلا فرما دیتی سی. حضور نے بیان پہلا فرما دیتا سی کہ امام حسن پاک نے صلح کر لی کہ بھائی ساڈے سردار نے ساڈے سردار نے اسی انہاں دی صلح نو بالکل قبول کرنے ہیں. جہدے نال انہاں دی صلح ہے ساڈی اودے نال صلح ہے. ساڈے اودے نال کوئی لڑائی بالکل کوئی لڑائی. تے جہدے نال امام حسین دی لڑائی ہے ساڈی اودے نال صلح نہیں. ساڈی اودے نال صلح نہیں. ساڈی اودے نال صلح کوئی نہیں. تے جہدے نال انہاں دی صلح ہے ساڈی اودے نال لڑائی کوئی نہیں. اسی انہاں دے بارے کوئی بدگمانی نہیں رکھتے کیونکہ میرے امام کا جو فیصلہ ہے اساں پابند ہاں اپنے امام علیہ مقام حضرت امام حسن مجتبی کے فیصلے دے. آپ نے جو فیصلہ فرمایا زبان تو اقرار بھی کرنے ہیں دل تو دی تصدیق بھی کرنے ہیں. آپ نے جو فرمایا ساڈا تے یقین ایمان ہے اساں روح گردانی کر ہی نہیں سمجھے. اور امام حسین پاک نے جتنے قربانیاں دیتی ہیں آپ کی قربانیوں کو سلام ہے. جہدے نال وہ لڑے وہ دے نال ساڈی صلح نہیں. جہدے نال انہاں دی صلح ہے ساڈی اودے نال لڑائی ہوئی. اسی لیے ابتدائیہ جڑا تہاڈی خدمت دے اندر میں پیش کر دیتا. حضرات گرامی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی نے 4000 محدثین کے استاد ہیں. 4000 محدثین کے استاد ہیں. سرکار نے کدی وکھریا کیتا نہیں. حضور نے کدی وکھریا بولو نا سرکار نے کدی وکھریا کیتا نہیں. کوئی بھی موقع ہو حضور ممبر پہ تشریف فرما لیں. دونوں شہزادے آ رہے ہیں. اس بات کو ساتھ کے سنی ہوئی. دونوں شہزادے آ رہے ہیں. سرکار خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام آپ نے دیکھے نا دونوں شہزادے آ رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام آپ نے ممبر چھوڑیا حضور اترے تمن جا کے اٹھا کے اپنی گود مبارک کے اندر بٹھایا. گود مبارک کے اندر بٹھایا. اس مقام سے بھی دوے یہ نہیں آ کے ابھی حسین پاک نو آ کے ابھی تسی آ جاؤ تے حسن نو پیچھا کر کے توبہ نہیں. حضور نے تمہوں اپنی گود کے اندر بٹھایا ہے. تمہوں نے اپنی گود کے اندر بٹھایا. سرکار کی گود مبارک کے اندر دو ہی اکٹھے ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سردیاں کا موسم سی. حضور نے چادر اوڑھی ہوئی ہے. میں سرکار کے کول گیا جب گل بات ہوتی تو میں جان لگا کہ میں دیکھا چادر کے اندر کوئی حرکت محسوس ہوتی. میں عرض کی سونے چادر تھلے کی ہے. سرکار نے چادر مبارک کھولی کہ ایک پاس امام حسن ہے دوسرے پاس امام حسین ہے. سینہ مبارک کے بھی دوے وہ تو دوے اکٹھے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آپ والی حدیث بھی تو بڑی یاد ہے لیکن میں نے کیونکہ یہ حدیث بیان کرنے بڑا ہی مزہ آتا ہے. یہ حدیث بیان کرنے بڑا مزہ آتا ہے. اور حضرت حذیفہ کے نال میں بڑا پیار ہے. حضور کے سارے صحابہ کا بڑا پیار ہے. حضور کا خاندان سارے دے غلام ہیں. حضرت حذیفہ نال بھی بڑا پیار ہے. اور میں آپ کے ادارے کو انوار کے جو کیا نا مدائن میں عراق کے اندر یقین جانو کہ جب آپ کی مدار سے اتحاد ہوا ہے ایک عجیب لطف سے عجیب سرور سی. آپ کی مدار پر 1931-32 کے اندر عراق کے اندر سیلاب آیا. دریا نظرہ کے کنارے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کا بادشاہ کنگ فیصل اس وقت کا بادشاہ تھی جڑا شہزادہ فیصل عراق انہوں خواب کے اندر 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ سانو پانی کو قدر ہے نمی آ رہی.
نمی آ رہی تو بادشاہ تھی اپنے دھیانے لگا رہا حتیٰ کہ چوتھی مرتبہ حضور سیدنا غوث پاک دا جڑا مدرسہ ہے نا وہ دے جڑے مطمئن سامنے نازی حضرت عبد الکریم مدرس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفتی اعظم عراق انہوں نے خواب دے اندر ملے کہ ساری جگہ تبدیل کی جائے آپ نے انہوں نے مفتی صاحب نے خط لکھا بادشاہ خط لکھا تھے بادشاہ نے اس وقت جٹی کے پھر شریع حیثیت ہے اجازت دیں دو پھر اس اعلان کر دیں اعلان ہوا کہ حضور مبارک کو گھبرا سن حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مزار سے اکٹھے سن دریائے دجلہ دے کنارے دے ہوتے جب اعلان ہوا تو پھر اعلان ہوا کہ حج دے ایام نے تو لہذا حاجی بھی آ چکن دے نا کہ پھر ایک قبر مبارک کھولی جائے تاکہ جڑے لوگ حاصل کر سکنے موقع انہوں نے مل جائے تاکہ صحابی رسول کی زیارت کر لیں حج تو بعد پھر اعلان ہوا حج تو بعد پھر قبریں کھلی ہیں جب قبول دوے بیدار پر ہمارے دوے کھلے نا تو ریکارڈ اندر یہ باتیں موجود ہیں اس وقت یہ پرنٹ میڈیا تھی اخباروں کے اوپر خبریں شائع ہو گیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دوے سے آبا کفن میں میلے نہیں سکتے دوے جسم مبارک بالکل سلام نہیں سکتے کفن میں میلے نہیں سکتے یہ 1931 کی بات ہے اور 1970 دیکھتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ مدینہ پاک کے اندر حضور نبی پاک علیہ السلام کے ابا جان سبحان اللہ فرماؤ سرکار دے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا کیونکہ ادارے کو فرمان آپ کا مدینہ پاک میں 10 سال آپ کا مدینہ پاک میں حضور دی ولادت کے بعد سعادت تو پہلا آپ کا وصال ہو چکے ہے تو جدوں میری توفیق کی گئی نا شہر مدینہ پاک دی تو اس وقت 6 صحابہ کرام کے نال حضرت عبداللہ دا مدار پاک میں تو یہ بات ریکارڈ کے اندر جدوں آپ کا مدار پاک کھولیا گیا سی تو ایک دن کی انتہائی خوبصورت جوان سبھی 25 سال عمر لگتی تھی اتنا سونا چہرہ کہ اکھاں بھر کے ویکھیا نہیں سی جاتا 14 صدیاں پہلا حضور دے بارے کا وصال ہو جائے تے کفن میں میلہ نہیں ہویا حضرات گرامی کوئی تے گلاں ہے نہیں نا سانو لوگاں نے کیوں یہ بیان کرتے ہو بھئی یہ نشانیاں تمہیں نظر نہیں آتی حضرات گرامی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا مزار فرمان جگہ کو تبدیل کی تھی پھر مدائن کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پہلو کے اندر کبھی تدفین ہوئی یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور تعالیٰ فرمانے کے معنی زیادہ دیر ہو جائے گی کہ سرکار نبی پاک علیہ السلام کا رازدار بھی ہے حضور دے رازدار بھی ہیں جس وجہ سے میرے پیار میں دونوں دسن لگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جنگ خندق کے موقع پہ فرمایا کہ انہیں جاؤ یا کہ خبر لے کے اور کفار ہے سونے کی میٹنگ کر رہے ہیں جب حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ گئے اس خیمے کے اندر جا کے داخل ہوئی اور باہر جتنے سارے بیٹھے سن میٹنگ ہو رہی تھی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ آپ بھی اندر داخل ہو گئے سردی کا موسم سی انہوں نے محسوس ہوا کہ کوئی بندہ انٹر ہوا ہے نواں کوئی بندہ انٹر ہوا ہے تو کچھ دیر آگے نہیں جا رہے ایک دوسرے کو طرف دیکھو نا نال کو محسوس ہے کوئی بندہ بیٹھا ہے نال ایک دوسرے کو پوچھو بھی کون ہے سارے اپنے ہی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بھی جڑا بیٹھا سی وہ بھی کندھوں تے ہاتھ رکھ کے ادھر ادھر رکھ دیتا فرمایا تو کیڑا بھائی ادھر پوچھا تو کیڑا ہے اپنے آپ کو پوچھن دیتا ہی نہیں اپنے آپ کو پوچھن نہیں دیتا میٹنگ ساری اٹینڈ کر کے سرکار کے کول آ گئے یا رسول اللہ کافر چلے سونے سردی کا موسم ہے تو انہوں نے میٹنگ کے اعلان نہ کرتے جا رہے ہیں بس نکلنے لگے آپ فرماتے ہیں واپس آئے تو حضور انتظار فرما رہے سن سرکار میرا مسجد اقصیٰ کے اندر حضور کا انتظار کیتا جائے 1,24,000 قدم میں نبی میرے آقا کا انتظار کرتے ہیں جنہیں انتظار حضور فرما رہے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں جا کے سرکار نے دسیا نا کہ میرے جسم کھڑے ہوا سی سردی کی وجہ کب کبھی تاری جسم دے ہوتے سرکار نے اپنے بستر کے اندر فرمایا حذیفہ میرے نال آ جائے تھی یاد لیکن یہ اگلی گل میں دسن لگا جی کی وجہ تو سانو پیار ہے آپ کے نال عرض کی سونے میں تھوڑے برابر نہیں ہو یا رسول اللہ میں تھوڑے برابر نہیں ہو سکتا آپ فرماتے ہیں جب سرکار دے قدم مبارک سامنے میں اس بستر کے اندر لیٹے تو حضور دے قدم مبارک سینے نال میں کہ جب تواڈے سینہ مبارک نال حضور دے قدم مبارک لگے تو سانو پیار ہو کے تواڈے نال یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماتے ہیں میں سرکار دے کول آیا تے دعا کران واسطے آیا سا یا رسول اللہ میرے واسطے میری والدہ واسطے دعائے مغفرت فرما دو سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے بولن تو پہلے ہی فرما دیا حضور نے فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے تے تیری ماں دی بھی مغفرت فرمائے کی حاجت لے کے آئے کی حاجت لے کے آئے عرض کی سونے کی حاجت ہے یہ بھی پوری ہو گئی آپ نے پوری فرما دی مگر تو پہلا حکم ہے عطا فرما جی میرے قریب سے در قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہے در بے بہا دیے ان کا کرم پھر ان کا کرم ان کے کرم کی بات نہ پوچھو منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے اتنی ملی خیرات نہ پوچھو حضرات گرامی حضور نبی پاک علیہ السلام کی شان سے برام برا ہر کے جھولی میری آپ سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے یہ بتا رہے حضرت امام حسن پاک کے سامنے کسی ذکر کیتا آتم تائی کا انہوں نے اتنے دروازے سن ایک دروازے تو منگیا دوسرے تو جا کے منگیا انہیں دے دیتے ہیں تیسرے تو چوتھے تو پنجویں تو چھٹے تو ستویں تو آپ فرمان لگے بھی ساڈا ایک ہی دروازہ ہے ایک ہی دروازہ ہے انہاں کو دے رہا دوسرے دروازے تے جان دی لوڑ ہی نہیں پیندی انہاں کو ادا کر دیں حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس ثقافت کا ذکر پہ آئے گا حضرت حذیفہ فرماتے ہیں سرکار نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ گل کی تھی نا تو نبی پاک علیہ السلام نے نال فرمایا حذیفہ آج میرے کو فرشتہ آیا ہے وہ فرشتہ آیا جو آسمان تے پہلا زمین تے آج تک نہیں آیا اللہ کو اجازت ہے کہ زمین تے پہلی باری آیا ہے تو آگے خوشخبری سنائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے دوویں شہزادے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ دوویں شہزادے جن جواناں دے سردار کیتھے بھی دوویں بولے تھے بھی دوویں اچھا سرداری بھی دوویں اکٹھے حضور دی گود مبارک بھی دوویں اکٹھے سرکار دے سینہ مبارک کے بھی دوویں بکریاں کیتا نہیں اور قرآن کریم کی آیت محمد صاحب پڑھ لیجیے شروعی آیت تو سنی ہوئی رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سرکار دی گود مبارک کے اندر دوویں اکٹھے رہے جنت دی
دوویں اچھا یہ دوویں کٹھے سرکار نے کٹھے رکھے ہیں ہن جڑا بکھریا کرے ہن جڑا بکھریا کرنا ہے تے نا انصافی ہے کہ نہیں میں نہ بے ایمانی ہے یہ بے ایمانی ہے مان ہے بے ایمانی جنہوں نے سرکار نے اکٹھا کیتا ہے وہ بندہ بکھریا کرے حضرت امام حسن مجتبی میں اپنی ایک پروگرام تھے انہوں نے شعر امام حسن پاک دی کیونکہ جی میں دسیا نا ذکر تھوڑا کرتے ہیں امام علی مقام امام حسن مجتبی کے مناقب بھی اشعار کے اندر کٹ ملتے ہیں یہ بھی دونوں نے سنت توڑ کے رہے تو سارے نقیب سن وہ بڑے ذوق والے انہیں پڑھتے رہے میں مطمئن ہو کے بیٹھا رہا پہلو دن آج تھوڑے بابا شعر میں پڑھ لے میں کہ جتنے مرضی پڑھتے جب آج میں آپ لے کے آیا وہ تو تصا کو نہیں پڑھتے ہاں جی میں اس بات مطمئن بیٹھا میں آپ لکھ لے یہ لوگ آتے نا سانو عطا ہو رہی ہے میں کہ امام حسن نے سانو بھی لنگر عطا کیا یہ لنگر جڑا امام علی مقام امام حسن مجتبی نے عطا کی وہ پہلے تو میں شاعر دس دینا کیونکہ شاعر میں نہیں ہوں عمران حکیم صاحب موجود ہے بدل نے آپ بھی اگلے گے لیکن جو میں نے اللہ پاک توفیق دی تھی ایمان کے عنوان میں جو مثل چمن ہے ایمان کے عنوان میں جو مثل چمن ہے وہ نام حسن ہے وہ نام حسن ہے یہ دو نقلے میں انہوں نے سائیوں نے عطا فرمائے میں کہ لنگر دلاب جرا سانو اب آبے دی وقار امام حسن مجتبی ایمان کے عنوان میں جو مثل چمن ہے ایمان کے عنوان میں جو مثل چمن ہے ایمان کے عنوان میں جو مثل چمن ہے وہ نام حسن وہ نام حسن ہے وہ نام حسن وہ نام سوکھ ہے نا سوکھ میں صرف تھوڑے پاس لکھیا ہے بھائی جہاں نا میرے نام پڑھنے والے نا امام حسن پاک کے مننے والے دیوانے انہوں نے آسانی میں سوکھ پا لے حضرت بابا دے بلند ذوق پیدا ہو جائے وہ نام حسن ہے ایمان کے عنوان میں جو مثل چمن ہے وہ نام حسن وہ نام حسن وہ نام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن مبارک کا حال ہے سرکار نبی پاک علیہ السلام سے قرآن کریم سننا نا تو سن کے پھر گھر جانا کرنا حضرت سیدہ پاک نے پھر سننا کرنا میں میرے بیٹے سناؤ نا نانا جی کو کیڑی یاد کر کے آئے ہو کیڑی یاد کر کے آئے امام حسن مجتبی نے سنانی کرنی آیات سنانیاں ایک دن مولا علی پاک سے خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کو سیدہ پاک نے یہ گل بیان فرمائی کہ تھوڑا بیٹا شہزادہ حسن اس وقت ہوتا ہے کہ آگے قرآن سناتا ہے مولا علی پاک نے چاہا کہ آج میں سنا میرا پتر کی نہیں قرآن پڑھ دے تو سیکھیا کہ تمہیں صاحب قرآن دے صاحب قرآن کو سیکھے ہے تو امام حسن مجتبی مولا علی پاک ایک کونے کے اندر نہ چھپ گئے امام حسن پاک آئے تو سیدہ پاک نے فرمایا کہ بیٹا پڑھو قرآن کریم تو امام حسن پڑھنا چاہ رہے لیکن پڑھیا نہیں جا رہا تھوڑی رکاوٹ محسوس کر رہے ہیں نال سوال کر رہے ہیں امی جان میں نے لگتا ہے کہ میرے بابا ویچ نہیں رہے میرے بابا ویچ نہیں رہے مولا علی پاک شریف اللہ رضی اللہ عنہ سکرات پایا امام حسن پاک کی بچپن مبارک آپ ولایت اور علم جس مقام دے
اس مقام پہ نے یار میری سواری تو حضور سوار ہو کوئی قبراں تو لگے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ عذاب ہو رہے ہیں جنہیں تو سرکار سوار ہو وہ سواری کا مقام ہے جڑا حضور تک کندے تے سوار ہویا ہوئے کتنا کوئی کا مقام فرمایا ہوئے ایک دفعہ امام حسن ہوئی کمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے کندے مبارک دے سوار سرکار دے کندے مبارک دے سوار نے واہ حسن تیری عظمت نو سلام ہے جی میں کہہ رہا یا حسین تیری عظمت کو سلام تے ایتھے امام حسن پاک تہاڈی عظمت نو بھی سلام تہاڈو کتنی سونی سواری کرنی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے آپ کا جملہ بڑی توجہ دے نال سماعت کرو نا جناب سیدنا عمر پاک کی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں واہ حسن کتنی سونی سواری ملی ہے تہاڈو کتنی سونی سواری لبھی ہے کتنی سونی سواری لبھی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اس گل کے اندر سرکار دی شان بیان کی حضور دی شان سی ہے نا کہ سواری کتنی سونی ہے کتنی سونی سواری عمر پاک کے دور سرکار بھی جواب دیتے ہیں حضور نے فرمایا عمر سواری دیکھنا سواری دیکھنا سوار بھی دیکھنا کتنا اعلیٰ ہے عمر پاک نے شان مصطفیٰ بیان کی ہے تو حضور نے عظمت امام حسن بیان فرما دی تھی سرکار نے متوجہ اس بات کی حضور نے فرمایا کہ عمر سواری دیکھنا ہے سوار دیکھنا کتنا اعلیٰ ہے سرکار کا مزاج جیسی کہ میرے حسن کی گل بھی کہے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شانہ کتنی آباد فرات ہو کہ حضور کی خادم ہے سرکار نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے اندر خدمت سے بات ہے جنہ دناسی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خادم حسن ایک دن وہ آ رہی ہیں تو کسی نے آواز لگائی انہوں نے کہا کہ تسی جنہ دی خدمت کرتے ہو نا انہوں نے کوئی نفع نہیں دے وہ تو انہوں کچھ نہیں فائدہ کوئی نہیں ہونا نفع نہیں ہونا حضرت بریرہ نے کہا کہ آپ سرکار کے کول پہنچ کے درس کی یا رسول اللہ بعض لوگوں نے گل کی تھی میں گل کی تھی انہوں نے دسو میں گمان ہے کہ تہاڈی خدمت میں کوئی فائدہ نہیں دے سرکار نبی پاک علیہ السلام اس وقت جلال کے اندر آ کے حدیث طویل میں صرف جو بات کرنا ہے حضور جلالی کیفیت کے نام میرے آقا علیہ السلام باہر نکلے جب باہر نکلے صحابہ کرام گردناں جھکا لیں کہ سرکار دے چہرہ مبارک تے جلال ہے کی وجہ ہے عرض کی سونیا حکم ہوے سی ہونی حکم تہاڈا نافذ کر دیا حکم فرماؤ کہ گردن اتار دی ہونی گردن اتار دے گی تانوں کس گل نے اذیت اور تکلیف دی ہے میرے آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ میری نسبت فائدہ نہیں دیتی بعض لوگوں کا گمان ہے کہ میری نسبت فائدہ نہیں دیتی حالانکہ ایسی بات غلط ہے انہوں کا گمان غلط ہے جس گل سے سرکار کو تکلیف ہوئے نا اسی بھی وہ گل برداشت کر سکتے نہیں اسی جواب کے اندر منہ میں توڑا گے حضور کی شان بھی نال پڑھا گے بیان کرا گے نا انہوں نے آخیا کوئی نسبت فائدہ نہیں دے دی یہ تو تمہیں کچھ نہیں مل سکتا امام اہل سنت والا حضرت آپ کے کوئی کچھ نہیں گے آپ کی جواب دیں آپ فرمانے نے واہ کیا جودو کرم ہے شاہبت تیرا
زمانہ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان اور صاحب خانہ لقب صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا آگے فرمایا تیرے ٹکڑوں پہ پلے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ میں اکثر یہ گل کرنا ہوں اور میں یہ گل کر نہیں سکنا ہٹ برتی کہ الحمدللہ کیونکہ والد گرامی رحمت اللہ ہے آپ نے 22 سال حضور کی مسجد کے اندر گزارے جڑا لنگر وہ طلبدا سی وہ ساری پرورش ہوئی جو سرکار عطا فرماندے سن کوئی اسی کھاتے بھی رہے رات کا نظام ہو کے چلتا ہوتا تو میں تو پھر آ سکنا نہ کہ میں اس لنگر سے پڑھیا کہ میں ہر فکر کر رہا میری تھوڑے سامنے کہ عید کوئی ایسی گل کوئی نہیں اور کوئی بندہ آپ کے لیے عقیدت محبت نال سبحان اللہ لیکن میں تو حقیقت دس رہا میں اس لنگر نال پڑھیا جڑا حضور نے عطا فرمایا تو ہن کوئی بندہ تو نہیں لگتا تو پھر وہ جھوٹا ہے میں تو نہیں مننا بھائی وہ جھوٹا ہے میں تو نہیں مان سکتا میں تو نہیں مننا گا کیوں کہ میں پڑھیا اس لنگر پہ ساڈے کو تو نمک گرامی ہوتی نہیں پہ جس ذات کو عطا ہوا ہے اساں ذکر ہو دے کر زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جس کی کھا رہے ہیں گیت اسی کے ہم گا رہے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں جھڑکیاں کھائیں کہاں میں چھوڑ کے صدقہ بڑی کمال نگل کی تھی ساری سناتا بھی سوات میں آپ کی فرماتے نے خارو بیمارو خطا بار گناہگار ہوں میں خارو بیمارو خطا بارو گناہگار ہوں میں آدھا فرماتے وہ تھے تو گل یہ ہوئی سی نا جو حضور کی نسبت نفع نہیں دیتی کاڑی شفاعت کو نہیں ہونی جواب کی فرماتے ہیں جواب کی دیتے ہیں فرمایا خارو بیمارو خطا مار گناہگار ہوں میں اور رافع و نافع شافع لقبہ کہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک ایسایا تو کر بول بازا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے یہ کٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا یہ آدھا فرمایا تو حضرت گرامی بات کر رہا کہ فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کی فرمایا کہ جنہ ذکر ہو رہے ہیں انہوں نے نانا جی کی گل ہو رہی یہ خاندان کی گل ہو رہی فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ او مالک کے حبیب یعنی محبوب
غلط گمان ہے کہ اگر یہ رکھ دیں کہ میری نسبت فائدہ نہیں دے گی. حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے میں اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا. پھر کی شفاعت میں کروں گا, پھر وہ بھی شفاعت کریں گے, پھر وہ بھی شفاعت کریں گے. کسی نے تکلیف ہو گئی حضور کی ذات رفانے کے لیے فرمایا جب شفاعت میں کرنی پھر نہ کرنی ہے. فرمایا اتنی شفاعت ہوئے گی, اتنی شفاعت ہوئے گی, اتنی شفاعت ہوئے گی کہ شیطان کو بھی امید لگ پڑے. شیطان بھی شرکت میں لگ پڑے تو دریدہ کام بنوں میں بھائی یہ کرم کے دروازے کھل گئے, یہ رحمت کے دروازے کھل گئے. تو آپ رضی بکار یہ ہو خاندان حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری آپ کے بارے میں گفتگو کر کے ختم کریں گے. امام حسن پاک آپ قرآن کریم کے کتنا عمل یافتہ, کتنا عمل یافتہ اور اس رویے کی شدید ضرورت ہے. سن یہ بڑا پیغام ہے. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت امام حسن پاک اور امام حسین پاک دونوں بھائیوں درمیان کوئی تھوڑی گفتگو ہو گئی. امام حسین پاک اپنے گھر چلے گئے, امام حسن پاک اپنے گھر تھا. امام حسین پاک نے کیسے بھیجا بھائی جان آؤ میں برادری کروا. جی سبحان اللہ, میں تو راضی کروا. مان لگے بھی تھی چھوٹے ہو میں بڑا آپ کو آڈا بڑھتا ہے. اور کہ جی میں نانا جی کی حدیث سنی ہے جہاں پہنا آ کے راضی کرتا ہے نا وہ تو آجر اسباب رب تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے. میرا دل ہے تو ہم رب تعالیٰ زیادہ آجر عطا فرماتا ہے. اس بات سے میں نا مجھے آپ کو بتا دیا امام حسن پاک چلے گئے. حضرات گرامی ہے اس میں آپ جنہیں سرکار کو تربیت حاصل کی تھی اور یقیناً ایک تھی رول ماڈل بنا کی رول ماڈل. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کول مہمان آئے نے کھانے واسطے حکم فرمایا خادم کو کھانا تیار کروا دے. تو کھانا تیار ہو گیا, کھانا تیار ہو گیا. امام حسن پاک نے کول مہمان بیٹھے نے, خادم کھانا لے کے آ رہے, ٹھوکر لگ گئی, کھانا سارا گر گیا. حضرت امام حسن پاک نے چہرے مبارک پہ جلال آ جاتا ہے. خادم جدوں ویکھدا ہے امام حسن پاک نے چہرے مبارک پہ جلال ہے تے دل دے اندر خیال آیا حضور دے شہزادے دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھاں گا, ایک کیفیت ختم ہو جائے. اللہ دا قرآن پڑھاں گا, کیفیت ختم ہو جائے گی. قرآن کریم میں آیا مکمل تلاوت کرتا ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین.
بے مثال، تلاوت بے مثال، عبادت بے مثال، انہوں نے ثانی ہے ہی کوئی نہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قربت عطا فرمانے اس سے گل ہوتی گفتگو ختم بھی ہو جائے گی، سلام بھی آپ کی بات میں پیش ہو جائے گا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الاصفیاء وہ حسن مجتبی سید الاصفیاء وہ حسن مجتبی راغب دوش عزت پیدا تو سلام راغب دوش عزت پیدا تو سلام راغب دوش عزت پیدا تو سلام اور ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطراء پیدا او سلام، ان کے اصحاب و اطراء پیدا. اللہ پاک نے تہاڈی حاضری کو منظور فرمایا، اس محمد عقیدت دے نال جنہیں احترام انتظام ہویا آپ آباد تشریف لے آئے، جنہوں نے بھی جس انداز دے نال حصہ ڈالیا محنت کی، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، خیر کثیر عطا فرمائے، نعمت کثیر عطا فرمائے، اللہ سب کی خیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.